الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما میرے محترم بزرگوں، حمد و صلات کے بعد آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی گئی جس میں اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نصیحت کیجیے، یہ نصیحت ان کو فائدہ دے گی۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ نصیحت سے ایمان والوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اب نصیحت کسے کہتے ہیں کہ آدمی کسی کو خیر خواہی کے جذبے سے اچھی بات کہے، بھلی بات کہے، اس کے فائدے کی بات کہے، اسی کو نصیحت کہا جاتا ہے۔ اور کہنے کو تو کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے کہ آدمی کسی کو کسی بھلے کام کی طرف رہنمائی کر دے، کسی کام کے کرنے کی نصیحت کر دے، لیکن اللہ تعالی کی نگاہ میں یہ ایک دوسرے کو ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے سے کوئی بات کہہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، بہت ہی پسند ہے کہ انسان ایک دوسرے کو خیر خواہی کی بات کہے اور اپنی پسند کا اظہار کر کے نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے نبی، آپ ایمان والے بندوں کو نصیحت کیا کیجئے، یقیناً یہ ان کو فائدہ دے گی۔ جو جس درجے کا ہے آپ اس کو اس کے مطابق نصیحت کیجیے۔ غافل شخص ہے، آپ اسے اس بات کی نصیحت کریں کہ وہ زندہ دل انسان بن جائے، اور زندہ دل انسان ہے تو اسے اس بات کی نصیحت کریں کہ وہ اسے اور ترقی مل جائے، لیکن نصیحت کیا کیجیے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو نصیحت کی گئی ہو اور خیر خواہی کی بات کی گئی ہو اور اسے فائدہ نہ پہنچا ہو۔
بلکہ یہاں تک لکھا ہے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہ اگر کوئی بندہ خصوصاً واعظ اور خطیب اگر اپنے واعظ میں اپنے خطبے میں سامنے والے کو کسی ایسی بات کی نصیحت کرتا ہے، کسی ایسی بات کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جس کی کمی وہ خود اپنے اندر بھی محسوس کرتا ہے، تو بھی اس کی پرواہ نہ کرے، اس بات کی نصیحت لوگوں کو کرے، اس کی نصیحت سے خود اس کی ذات کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ یہ نصیحت ایسی چیز ہے کہ صرف دوسرا ہی نہیں اس سے فائدہ اٹھائے گا، انسان کی خود اس کی ذات بھی اس سے مستفید ہوگی۔ اس لیے ہم کو یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یار ہم اس بات پر خود عمل پیرا نہیں، دوسروں کو کس طرح کہیں، دوسروں کو ہم نصیحت کریں لیکن اس بات کا لحاظ کر کے کہ ہم اعتراض کے طور پر نہ کریں، طنز کے طور پر نہ کریں، ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ اپنے دل میں رکھ کر کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت ہم کو بھی اس بات سے فائدہ پہنچائے گا، سامنے والے کو بھی اس بات سے فائدہ پہنچائے گا۔ یقین جانیے خیر خواہی اور نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا سراہا ہے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، چوٹیاں لشکر کے پاس چل رہی تھی، جب لشکر کو آتا دیکھا تو ایک چوٹی نے اپنی دوسری چوٹیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کا لشکر اور قافلہ آ رہا ہے، تم اپنی بلوں اور سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے لشکر کے پاؤں کے نیچے تم آ جاؤ۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چوٹیوں تم اپنے بلوں اور سوراخوں میں چلی جاؤ۔ ایک چوٹی کتنی معمولی سی مخلوق ہے، وہ اپنے دوسری چوٹیوں کو خیر خواہی کی بات کہہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس چوٹی کا کہنا اتنا پسند آیا کہ اس چوٹی کے نام سے سورہ نمل کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو کوئی خیر خواہی کی بات کرتا ہے، کسی بات کی نصیحت کرتا ہے، تو اس انسان سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے۔ تو یقیناً بہت ہی اہمیت کی چیز ہے کہ ہر انسان اپنے سامنے والے کو جس چیز کی ضرورت محسوس کرے، ہمدردی کے جذبے سے، خیر خواہی کے جذبے سے، بھلائی کے جذبے سے اس کو اس بات کی نصیحت کرے اور ایسے انداز سے کرے کہ سامنے والا متاثر ہو۔ اور یقین جانیے یہی ایک چیز تھی جو آج ہمارے درمیان سے رخصت ہو چکی ہے۔ پہلے زمانے میں ہمارے اکابر و اسلاف کا شروع سے یہ طریقہ رہا، ماں باپ کا یہ طریقہ رہا، بھائی بہنوں کا یہ طریقہ رہا کہ وہ گھر میں ہو، باہر ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جس جگہ بھی ہو، ہر انسان سے ہر وقت بھلائی کی بات کیا کرتے تھے۔
نصیحت کیا کرتے تھے، یہی چیز آج ہمارے درمیان سے رخصت ہو چکی۔ آج کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کو نصیحت نہیں کرتا، کوئی بھائی اپنے بھائی کو نصیحت نہیں کرتا، کوئی بہن اپنی بہن کو نصیحت نہیں کرتی۔ آج تو حال یہ ہے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری اولاد گھر سے باہر نکل کر کہاں جا رہی ہے، کہاں بیٹھ رہی ہے، کس چیز کی عادت پڑ رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ رفتہ رفتہ بڑے بڑے گناہوں کا شکار ہو رہے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ انہیں فکر اس وقت ہوتی ہے جب وہ اولادیں ان کے لیے وبال جان بنتی ہے، تو صرف اتنی فکر ان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ ہم سر یہ وبال اتر جائے، ہمارے بیٹی کی زندگی برباد ہو کے آباد ہو، ہمیں پھر بھی اس کی کوئی فکر نہیں۔ بلکہ آج تو یہ حال ہے کہ بسا اوقات اولاد دیندار بننا چاہتی ہے، ماں باپ اس کے آڑے آتے ہیں۔ خود ماں باپ کی زندگیوں سے دین اتنا دور ہو چکا ہے۔ تو پہلے زمانے میں ماں باپ اپنے بچوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، اکابر و اسلاف اپنے چاہنے والوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، ایک عجیب ماحول بنتا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کا واقعہ ہے کہ جب حضرت شیخ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلے تو ان کی والدہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ سچ بولنا۔ آپ نے یہ واقعہ بارہا سنا ہوگا، جب ڈاکو ان سے ملے اور خود ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس مال ہے، کچھ پوجیاں ہے، تو انہوں نے صاف بتا دیا، ماں کی نصیحت تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا، انہوں نے صاف بتا دیا کہ میری ماں نے چند پوجیاں میری آستین میں سل کر دی ہیں۔ ڈاکوؤں نے اسے چھینا نہیں، لیکن اس سچ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان ڈاکوؤں کو بھی توبہ کی توفیق دی۔ یہ ان کی ماں کی نصیحت کا اثر تھا۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میرے والد حضرت باقر رحمت اللہ علیہ نے مجھے ایک بار نصیحت کی کہ بیٹا، چند لوگوں سے کبھی بھی دوستی مت کرنا، چاہے تمہیں راستہ چلنے میں ان کے ساتھ چلنا پڑے تو بھی مت چلنا۔ وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا ایک تو بے وقوف شخص سے کبھی بھی دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ دل و جان سے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن الٹا تم کو نقصان پہنچا دے گا، اس لیے کہ وہ ہے تو بے وقوف۔ وہ اپنی کوشش کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق تمہارے لیے کوئی کام ایسا کرے گا کہ اس کو فائدہ پہنچے لیکن الٹا تمہارا نقصان کر دے گا، اس لیے کہ وہ بے وقوف ہے۔ تو فرمایا کہ بے وقوف سے کبھی بھی دوستی نہیں کرنا۔ اس پر ایک مشہور واقعہ ہے
کہ ایک بندہ ریچھ پالا ہوا تھا، اس کے دل میں ایک بار خیال آیا کہ میں جب دوپہر میں سوتا ہوں مجھے گرمی ہوا کرتی ہے، کیوں نہ میں اس ریچھ کو پنکھا چلانا سکھا دوں۔ چنانچہ اس نے اس ریچھ کو پنکھا ہانکنا سکھا دیا۔ لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی یہ 2-4 دن تم کو چلا بھی دے تو یہ مت سمجھنا کہ یہ روزانہ تمہارے ساتھ یہ کام کرے گا، یہ تو جانور ہے۔ لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آیا، روزانہ وہ سوتا رہا، وہ ریچھ پنکھا ہانکتا رہا۔ ایک دن ایک مکھی اس کے منہ پر آ بیٹھی، اب وہ ریچھ اسے ہر بار بھگانے کی کوشش کر رہا ہے، ساری کوششیں لگا رہا ہے، لیکن وہ مکھی ہے کہ بھاگنے کا نام نہیں لیتی۔ کہا جاتا ہے مگس ہرگز نہ خواہد رفت از دکان حلوائی، کہ چند جگہ ایسی ہے کہ مکھی بھی بڑی ضد کیا کرتی ہے، ایک تو حلوائی کی دکان پر پہنچ جائے تو وہ بھاگنے کا نام نہیں لیتی، اسی طرح کبھی کسی انسان کے منہ پر یا اس کے جسم پر بیٹھ جائے تو بھاگنے کا نام نہیں لیتی۔ وہاں بھی یہی واقعہ ہوا کہ اس کے منہ پر بار بار جاتی ہے آتی ہے، وہ جب بھگاتے بھگاتے تنگ آ گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اب میں تیری خبر لیتا ہوں، اور اس نے ایک بڑا بھاری پتھر اٹھا کر اس مکھی کو مارا۔ مکھی کو کیا مارا کہ اپنے مالک کے بھیجے کا کچومر نکال دیا۔ وہ تو اپنی عقل کے مطابق سمجھ رہا تھا کہ میں مکھی کو بھگا رہا ہوں، لیکن اپنے مالک کا کام اس نے بڑھا دیا، تو کہا کہ بیوقوف سے کبھی بھی دوستی نہ کرنا، وہ اپنی عقل کے مطابق تو تم کو فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان کر بیٹھے گا۔ دوسری نصیحت کی، فرمایا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ واقعی یہ اتنی عظیم نصیحت ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی بات یہی روک کر کہ یہ بات کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ یہ چاہے کہ میں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کروں کہ میری اولاد صالح بن جائے، سنور جائے، اس کی زندگی اچھی ہو جائے، فرمایا 3 کام ہیں۔ جتنی بھی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کتابیں تصنیف کی گئی، تالیف کی گئی، ان سب کا خلاصہ ہے یہ 3 باتیں۔ آپ اپنی اولادوں کو ان 3 باتوں کی نصیحت کا پابند کر دو، پھر تم مطمئن ہو جاؤ اور یہ سوچ لو کہ میں نے اپنی اولادوں کی تربیت کر دی۔ فرمایا سب سے پہلی بات اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرنا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، اس سلسلے میں کوئی رعایت مروت نہیں، اس سلسلے میں کوئی سنوائی نہیں۔ جھوٹ کو ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سچائی یہ بڑی ہی اہمیت کی حامل چیز ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور کسی انسان کے اندر اس صفت کا پیدا ہو جائے وہ انسان بھی کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرو کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ آج
یہی تو کمیاں ہیں۔ ماں باپ اپنے بیٹوں کو نصیحت یہ کیسے کرے؟ شروع بچپن کے زمانے سے اپنے بچوں کے سامنے خود جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ اپنے بچوں سے سچائی کا وعدہ کیسے لے؟ ایک غافل شخص کی زندگی کی جو ابتدا ہوا کرتی ہے وہ جھوٹ پر ہوتی ہے۔ اولاً ایک گناہ کرتا ہے، ایک کوتاہی کرتا ہے، اس کوتاہی کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولتا ہے، اور پھر اس کئی جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور کئی جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن یقین جانیے سچ بھی ایک ایسا سچ ہے کہ کسی نہ کسی منزل پہ جا کر اس جھوٹ کو دبوچ لیتا ہے۔ تو فرمایا اپنے بیٹوں کو نصیحت کریں کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جو مرضی ہو، جو حالات آ جائے ہم دیکھ لیں گے۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اس سچائی کی صفت کا حامل ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ حالات کا مقابلہ کرنے والا ہی بہادر کہلائے گا۔ وہ انسان بہادر نہیں جو کسی چیز سے ٹکرا کر آگے نہ بڑھے۔ تو فرمایا سب سے پہلی چیز کہ اپنی اولاد کو اس بات کا پابند کر دو کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، جھوٹ ہم کبھی بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ دوسری چیز فرمایا اپنی اولادوں کو 5 وقت کی نماز کا پابند کرو۔ اس سلسلے میں کوئی رعایت و مروت نہیں، کوئی سنوائی نہیں۔ اولاد بہانہ بنائے کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، میرا ہوم ورک زیادہ ہے، میں رات کو سویا نہیں ہوں، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کوئی رعایت و مروت نہیں ہے۔ ساری غلطیاں ہم برداشت کر لیں لیکن اس غلطی کو ہم کبھی بھی برداشت نہ کریں۔ اس کا فائدہ بھی ہوگا، صلحاء کے چہروں کا نور اس پر آئے گا، اس کی زندگیوں میں برکت آئے گی، اس کی زندگی کی ترتیب سنور جائے گی۔ اگر اولاد نماز بجماعت کا پابند ہو جائے تو اس سلسلے میں بھی کوئی رعایت و مروت نہیں۔ تیسری چیز فرمایا اپنی اولاد کو اس بات کی عادت ڈلواؤ کہ ہمیشہ دوسروں کی خدمت کر کے خوش ہو۔ بعض مرتبہ ایسی اولاد ہوا کرتی ہے کام کرنا اس پر مصیبت پڑتا ہے، بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی کوئی رعایت و مروت کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں اس بات کا عادی بناؤ کہ وہ دوسروں کی خدمت کر کے اپنے جی میں خوش ہوں۔ اس سے ان کے دلوں سے تکبر اور غرور کی جڑ اکھڑ جائے گی اور وہ اولادیں سنور جائے گی، عاجزی کی بیج اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ تو فرمایا یہ 3 چیزیں یاد رکھ لو کہ اپنی اولادوں کو اس بات کا پابند کرو کہ ہمیشہ سچ بولیں، 5 وقتہ نمازوں کی پوری رعایت کریں، ہمیشہ دوسروں کی خدمت کر کے خوش ہویا کریں۔ یہ وہ 3 نصیحتیں ہیں جو ان ساری کتابوں کا نچوڑ ہے جو اولاد کی تربیت کے باب میں لکھی گئی ہے۔ اب آئی وہ بات کہ فرمایا دوسری نصیحت، بیٹا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ جو امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے والد نے ان کو نصیحت کی تھی، واقع
واقعی سچ سچ ہوا کرتا ہے. ظاہراً تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ابھی میں سچ بول دوں گا تو میرا اتنا نقصان ہو جائے گا، لیکن ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. ایک مشہور واقعہ ہے، کادلہ کی زمین کا ایک جھگڑا تھا ایک ہندو اور مسلمان کا. اس بستی میں ہندو اور مسلمان مل جل کر رہا کرتے تھے. اب وہ جھگڑا اور بڑھا. مسلمان نے ہوشیاری کی، ذرا چالاک بنا اور اسمارٹ بنا اور یہ کہا کہ یہ زمین میری ہے، میں اس پر اب مسجد بنا کر رہوں گا. ہندو نے بھی کہا کہ یہ زمین میری ہے اور میں اس پر مندر بنا کر رہوں گا. بات تو کہاں اپنی ذاتی زمین کی تھی، دونوں اپنی ہوشیاری اور چالاکی میں اور فیصلہ جیتنے میں جھگڑے کو لا کر مذہب پر کھڑا کر دیا. اب یہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے مقدمے کی صورت اختیار کیا اور عدالت تک پہنچ گیا. اور انگریز جج نے جب یہ سنا تو اس کے دل میں یہ فکر پیدا ہوئی کہ واقعی یہ مسئلہ ایسا نازک اور حساس ہے اور اس مرحلے پر پہنچ چکا ہے کہ اگر اس میں ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی تو ہزاروں جانیں چلی جائیں گی. جب پہلی دفعہ مقدمہ عدالت میں پہنچا تو انگریز جج نے ان لوگوں سے خود کہا کہ بھائی صلح صفائی کی اگر کوئی صورت نکل آتی ہے تو ہم کو بتاؤ، ورنہ ہزاروں جانیں چلی جائیں گی. تو ہندوؤں نے کہا کہ ہاں ایک شخص ہے ہماری بستی میں، یہ کہیں ہے، اس کو بلائیے اور وہ مسلمان ہے. وہ اگر آ کر کہہ دیتا ہے کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے، آپ مسلمانوں کو دے دیں، اور اگر کہتا ہے یہ زمین ہندوؤں کی ہے تو آپ ان کو دے دیں. جو بات وہ کہہ دے آپ فیصلہ اسی وقت کر دیں. اب مسلمان تو بڑے خوش کہ بھئی ہے تو یہ مسلمان ہی اور ہم نے مسجد ہی تو بنانے کی بات کی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ مسجد بنانے کی خلاف بات کرے. تو مسلمان بڑے خوش خرم، اور ہندو جب عدالت سے نکل کر باہر آئے تو ان کے آپس میں چیمیں گوئیاں ہوئی کہ ہائے ہم نے یہ کیا کر دیا، ایک مسلمان کا ہم نے نام لے لیا، آخر ہے تو مسلمان، وہ ہمارے فیور کی بات نہیں کرے گا، وہ تو اپنے مسجد ہی بنانے کی بات کرے گا. تو ہم نے تو جیتی جنگ ہار گئی. لیکن جس نے اس مسلمان کا پتہ دیا تھا اور جس نے اسے منتخب کیا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، وہ بندہ سچا ہے، ہمیں پچھتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور مسلمان خوش ہے کہ ہے تو وہ مسلمان، وہ ہماری ہی بات کرے گا، لہذا ہم اینٹیں بھی لاتے ہیں، سریا بھی لاتے ہیں اور ساری تیاریاں کر کے ہم عدالت میں آئیں گے اور ہم مسجد بنا کر رہیں گے. چنانچہ جب عدالت کا دن آیا اور وہ تاریخ آئی تو جانتے ہیں وہ کون مسلمان تھا؟ مفتی الہی بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، جو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور سلسلہ عالیہ سے منسلک تھے. انگریز جج نے کہا کہ مفتی صاحب آپ بتائیے کہ یہ زمین کس کی ہے. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے.
انگریز نے کہا کہ جب یہ زمین ہندو کی ہے تو کیا وہ لوگ اس زمین پر اپنی مندر بنوا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب یہ زمین ان کی ہے تو چاہے وہ اپنا گھر بنائے، دکان بنائے، مندر بنائے، انہیں سب اختیار ہے۔ اب آپ انگریز کا وہ فیصلہ سنیے۔ جب انہوں نے گواہی دی، انگریز یہ فیصلہ لکھتا ہے کہ آج کے اس مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے مگر مذہب اسلام جیت گیا۔ جب انگریز نے یہ فیصلہ سنایا، ہندوؤں نے کہا کہ جس صاحب آپ تو اپنا فیصلہ سنا چکے، اب ہم بھی اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بھئی تمہارا اب کیا فیصلہ رہ گیا؟ کہا ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ جب مذہب اسلام جیت گیا، ہم اس جیتے جاگتے مذہب کو کلمہ پڑھ کر ہم بھی قبول کرتے ہیں اور ہم خود یہی مسجد بنانے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، سچ سچ ہوا کرتا ہے، چاہے بظاہر کتنے ہی نقصان اور حالات دکھائی دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک ملک کا شہزادہ گرفتار ہو کر آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے تئیں یہ خیال دل میں بیٹھا رکھا تھا کہ یہ مسلمانوں کو بہت ستاتا ہے، یہ بڑا ہی شریر شخص ہے، اس کو قتل ہی کر دینا اچھا ہے۔ اس بات کا مکمل پلان آپ نے بنا لیا تھا۔ جب وہ ان کے یہاں گرفتار کر کے پیش ہوا اور جلاد کو بھی بلوا لیا تو دیکھا کہ اس کے چہرے پر خوف اور غم کے آثار ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ بھائی تجھے کسی چیز کی اگر طلب ہو تو بتا، وہ پوری کی جائے۔ کہنے لگا کہ ہاں مجھے پانی پیاس لگی ہے۔ چنانچہ حکم ہوا کہ اس کو پانی پیش کیا جائے۔ پانی پیالے میں پیش کیا گیا۔ اب وہ پانی کا پیالہ لے کر ہاتھ میں بیٹھا ہے، پانی پی نہیں رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بھائی پانی تو کیوں نہیں پیتا؟ کہنے لگا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں پانی پینا شروع کروں تو آپ میری گردن کے اڑانے کا اشارہ کر دے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، جب تک تو یہ پانی پی نہیں لے گا ہم تجھے قتل کرنے کا اشارہ نہیں دیں گے۔ اب اس نے بڑا ہی ذہین تھا، چالاک تھا، یہ تدبیر لگائی، پانی کو اٹھا کر زمین پر پلٹ دیا اور حضرت عمر سے کہنے لگا آپ نے کہا تھا کہ جب تک تو یہ پانی پی نہیں لے گا میں تجھے قتل کرنے کا حکم نہیں دوں گا، اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ واقعی میں نے یہ بات تو کہی تھی، اب یہی رہ کر سوچے اگر کوئی اور انسان ہوتا ان کی جگہ تو تعویلیں کرتا اور ٹال مٹول کرتا کہ میں نے یہ مطلب تھوڑی کہا تھا، یہ تھوڑی کہا تھا کہ تو پانی زمین پر اڑیل دے۔ لیکن وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اپنے قول کا پاس و لحاظ رکھا اور کہا کہ واقعی میں نے یہ بات کہی تھی اور میں اپنی بات پر قائم ہوں، جہاں میں نے تجھے قتل سے رہا کر دیا۔
اب وہ شہزادہ کہنے لگا کہ امیر المومنین، جب میں گرفتار ہو کر آیا میرا دل اس بات پر آمادہ ہو چکا تھا کہ میں اب مذہب اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں، لیکن اگر میں اس وقت مسلمان ہوتا تو یہ لوگ کہتے کہ یہ موت کے ڈر سے مسلمان ہو رہا ہے، اس لیے میں نے یہ تدبیر لگائی اور پانی کو زمین پر اڈیل دیا۔ اب آپ مجھے قتل کرنے سے عاجز ہو چکے ہیں۔ اور پھر کہا کہ اے امیر المومنین، اب میں کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں نہ جانے کتنے کاموں میں اس شہزادے سے رائے اور مشورہ لیا، اتنا ذہین اور چالاک تھا۔ تو میرے محترم بزرگوں، سچ سچ ہوا کرتا ہے۔ تیسری نصیحت تھی کہ کبھی کسی فاسق سے دوستی نہ کرنا۔ فاسق شخص ایک لقمے سے بھی کم میں تم کو بیچ دے گا۔ اب حیران کہ بھئی ایک لقمے سے کم میں بیچنے کا کیا مطلب؟ ایک لقمہ بھی ہوتا تو بات سمجھنے کی تھی۔ فرمایا مراد یہ ہے کہ تھوڑے سے مال کے لالچ میں وہ تم کو دوسرے کے حوالے کر دے گا، اس لیے کہ اس کو نہ اللہ کا خوف، نہ دین کا خوف، نہ رسول کا خوف۔ تو فرمایا کبھی فاسق سے دوستی نہ کرنا۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ چند باتیں ہیں، دعا کریں اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔